محسن انسانیت۔ محسن انسانیت کون ہے؟ امام الانبیاء، وجہ کائنات، دو جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو محسن انسانیت کے عالم دنیا پر احسانات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کیا تو اس سے پہلے کا جو دور تھا اس دور کو کہتے ہیں زمانے۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں انسانیت اندھیروں میں بھٹکی ہوئی تھی، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات، جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، انہی لوگوں نے اپنے لیے ذلت کو پسند کیا اور اپنے آپ کو ذلت کے گھڑوں میں گرا دیا، اور کفر اور شرک اور یہ جتنی چیزیں تھیں سب اس دور میں عام۔ عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو فرمایا کہ عورت محض آلہ تلذذ تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت حیوانوں جیسے زندگی گزارنے پر مجبور تھی، اور اگر کسی معاشرے میں اگر اس میں عورت ہوتی تو ان کو قابل عار سمجھا جاتا۔ قرآن پاک نے بھی وضاحت کی کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ ایک صحابی ہیں، مسلمان ہو گئے تھے، زمانے جاہلیت میں بھی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے اپنا قصہ سنایا کہ کس طرح میں نے اپنی بچی کو زندہ درگور کیا۔ اسلام لے آئے۔ دارمی کی ایک روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں میری ایک بیٹی تھی، جب وہ چلنے لگی تو وہ مجھ سے نہایت محبت کرتی تھی اور میری ہر بات کو وہ مانتی تھی۔ جب وہ پاؤں چلنے لگی تو میں نے ایک دن اس کو بلایا، وہ فوراً میرے پاس آ گئی اور اس کو میں نے چلنے کو کہا، فوراً میرے ساتھ چلنے لگی، اور میرے گھر کے قریب ایک کنواں تھا، اس کنویں کے قریب میں اس کو لے گیا، وہ گڑھا نما تھا، میں نے جب اس میں اس کو ڈالنے لگا تو وہ پوچھنے لگی ابا جان آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں، عربی نہیں پڑھا، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ ابا جان آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ میں نے گڑھا اس کے سامنے کھودا، اس کو گڑھے میں ڈال دیا، اور جب میں مٹی ڈالنے لگا، اب یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو سنایا جا رہا ہے، جب میں مٹی ڈالنے لگا تو وہ مجھے پکارنے لگی ابا جان آپ مجھے کیوں لے کر آئے ہیں، مجھے بتائیں میرے اوپر مٹی کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو میں کہ جب مٹی اوپر تک پہنچ گئی، وہ بتانے لگی ابا جان مجھے یہ تو بتا دیں میرا قصور کیا ہے؟ اور پھر فرمایا کہ میں نے اس پر بغیر رحم کھائے میں نے اس کو زندہ درگور کر دیا، کیونکہ معاشرہ یہ تھا۔ یہ واقعہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو داڑھی مبارک تھی وہ آنسوں سے تر ہو گئی۔ پھر قیس بن صامت آئے کہ یا رسول اللہ میں اسلام تو لے آیا ہوں لیکن میں نے اپنے ہاتھ سے 8 لڑکیوں کو زندہ درگور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 8 کے بدلے میں اللہ تمہیں معاف نہیں کر دیں گے، ایک شرط یہ ہے کہ تم ہر ایک کے بدلے میں ایک اونٹ صدقہ کرو۔ اور صحرا میں انسان نما جانور تھے کہ اگر کوئی امیر ہوتا تو وہ امیر سے امیر ہوتا تھا، اگر کوئی غریب ہے تو وہ غریب سے غریب ہوتا تھا، اس حال کی زندگی تھی۔ تو عزیزان محترم، اسی معاشرے میں محسن انسانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ان ساری برائیوں کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جان سے محنت کی اور لوگوں کا احترام سکھایا، ان کو زندگی گزارنے کا مقصد بتایا، ان کو ہدف بتایا، اور وہی لوگ جو ایک دوسرے سے لڑتے تھے وہی ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، لوگوں کے ساتھ تعلق مضبوط ہوئے۔ وہ عورت جو حیوان جیسے زندگی گزارنے پر مجبور تھی، محسن انسانیت نے ان کو وہ مرتبہ دیا کہ قرآن حدیث میں واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک معاشرے کا اہم ترین فرد قرار دے دیا، اس معاشرے کو تحت سرا سے اٹھا کر سریا کی عروج پر پہنچا دیا کہ یہ وہ انسانیت ہے کہ اللہ نے کہا ہے روح زمین پر سب سے زیادہ اللہ جو پیار کرتے ہیں وہ اللہ انسان سے کرتے ہیں۔ اس چیز کا احساس پیدا کہ پوری انسانیت کو غلامی سے نکال کر آزادی دلوانے والی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی خواہشات سے بالاتر ہو کر انسانوں کو ان کے حقوق دلوانا اور روحانیت والی زندگی گزارنا سکھانا، یہ محسن انسانیت نے کیا۔
اور اسی طرح انسان کا جان، مال اور اس کا خون اور یہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے، یہ کس نے بتایا؟ محسن انسانیت نے۔ ان دماءکم واموالکم وحرزکم حرام، کہ بے شک تمہارے اوپر کسی مسلمان کا خون، جان اور اس کی عزت آبرو یہ حرام ہے کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ۔ لیکن اسلام نے کتنا پیارا نظام بنایا کہ عورتوں کو بھی میراث میں حق دیا گیا، مردوں کو بھی حق دیا گیا، تاکہ کوئی بھی میراث سے محروم نہ ہو۔ اور انسان رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے سب برابر ہیں۔ کوئی ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث واضح فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں کہ تم کس قدر اچھے عمل کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ انسانیت کے لیے وہ کون سی ایسی نعمت ہے، وہ کون سی ایسی نعمت ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہ دی ہو۔ یعنی زندگی کے ہر شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنا سکھائی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اس میں ہمیں اسلام کیا کہتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، ایسی بات نہیں۔ کہ کیسے تواضع اور انکساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی، اعلیٰ اخلاق، جہاں پر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے اخلاق تو بلند ہیں۔ اب اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اخلاق سے کسی کو متاثر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اخلاق کی دعوت نہیں دی، نمونہ اخلاق بن کر لوگوں کو دکھا دیا۔ اسی طرح عدل و انصاف، کہ کسی عورت کو اس کا ایسا نہ ہو کہ حق تلفی ہو جائے، اور کوئی ایسا نہ ہو کہ مظلوم پر زیادتی ہو جائے۔ میں ایک ایک چیز کو عدل و انصاف قائم کیا، مظلوم ہے تو اس کا بھی حق بتا دیا، ظالم ظلم کر رہا ہے تو یہ بھی بتا دیا اس کے ساتھ کیا رویہ ہو۔